السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور اس شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ احسن خان بھی تشریف فرما ہیں. اس وقت آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے مہمان بھی یہاں پر موجود ہیں. بس کی بس گئی ہے اور پروگرام ہے ہمارے انبیاء. سحر میں جب ہم آپ کو چھوڑ کے گئے تھے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے عہد مبارک کی کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچائی تھیں کہ جب لوگ ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے. آپ کے عہد مبارک میں لوگ جب آپس میں تجارت کرتے تھے تو ایک برائی تھی اس وقت جو آج بھی ہے، اور ہمارے یہ عظیم بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. اس وقت بھی یہ برائی تھی اور آج بھی یہ برائی ہے. حضرت ادریس کے زمانے میں بھی لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی اس کے جو وزن کیا کرتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے تھے. اس سے دھوکے باز اور بے ایمان لوگوں کو، سادہ لوح افراد کو لوٹنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا. لہٰذا سب سے پہلے حضرت ادریس نے جو چیز ایجاد کی وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ادریس نے سب سے پہلے باٹ ایجاد کیے. باٹ، یہ جو ہم رکھتے ہیں نا ترازو کے اندر، 500 گرام 600 گرام 700 گرام، تاکہ ان لٹیروں سے آپ کو بچا سکیں. تو یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے باٹ اور اوزان کے پیمانے ایجاد کیے، جس سے خرید و فروخت میں نہ صرف آسانی پیدا ہو گئی بلکہ لوگ دھوکے بازوں کے ہاتھوں لٹنے سے بھی بچ گئے. آج کی دنیا میں جس نوع کے اوزان اور پیمانے مستعمل ہیں، یعنی جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا صحرا حضرت ادریس علیہ السلام کے سر ہے. جب تول کر کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس ہنگام اللہ کے ایک مرسل پیغمبر کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز تولی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ حضرت ادریس کی سنت ادا ہو رہی ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک بات بڑی عجیب سی بتاؤں کہ جب آپ کوئی بات بھی کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، تو جب آپ تول کر بولتے ہیں تو اس وقت بھی آپ حضرت ادریس کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تولنا آپ کو حضرت ادریس نے سکھایا ہے. قوم مدائن یا مدین پر عذاب الہی اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور علم نجوم معجزے کے طور پر آپ کو عطا ہوا تھا. لہٰذا اس کا آپ نے اظہار فرمایا. اور آپ علم منطق کے بھی معجز تھے. منطق، سیاروں اور ستاروں کو پہچانتے تھے اور ان کی رفتار کی معرفت سے کما حق ہو آگاہ تھے. علم نجوم کے خواص اور اصطلاحیں آپ نے بتائیں. ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 سال تک ذہن کے ساتھ آسمانوں کے گرد گھوما اور عالم بالا اور دنیا کے تمام حقائق اور دقائق اور اسرار رموز کی واقفیت حاصل کی. لیکن انبیاء کا علم نجوم جاننا کچھ اور ہے اور آج کے پروفیسر گوگیا پاشاؤں کا جاننا کچھ اور ہے. لہٰذا ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. وہ معجزہ ہے، وہ آپ کو مستقبل کی خبریں نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور جتنا اللہ عطا فرماتا ہے علم غیب وہی نبی ہم تک پہنچاتے ہیں. جب آفتاب کے ایک برج سے دوسرے برج میں منتقلی اور رؤیت ہلال اور کواکب کا اپنے مرکز کی طرف رجوع کا وقت ہوتا تھا تو آپ قربانی کا حکم دیا کرتے تھے. رمل کے علم سے بھی آپ واقف تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں کے چہروں سے ان اذیتوں اور تکالیف کے آثار نمایاں تھے جو منکرین حق کے ہاتھوں انہیں مسلسل پہنچ رہی تھیں. آپ ایک بلند مقام پر کھڑے تھے اور اہل ایمان آپ کے سامنے بیٹھے تھے. آپ نے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی اور فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ راہ حق میں ہجرت کی جائے. دیکھیے، ہجرت حضرت ادریس نے بھی کی، ہجرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی، ہجرت حضرت ابراہیم نے بھی کی، ہجرت حضرت عیسیٰ نے بھی کی، ہجرت حضرت موسیٰ نے بھی کی. یعنی ہجرت بھی انبیاء کا شیوا رہا ہے. اور فرمایا کہ وطن عزیز اور اقارب اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چھوڑنا پڑے گا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا جو طے کرنے کے لیے فرمایا گیا تھا. آپ نے انہیں ہجرت کی تلقین فرمائی اور ایک اہل ایمان نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم کہاں جائیں گے؟ بابل جیسا سرسبز اور شاداب اور حسین علاقہ ہمیں کہاں ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ کی زمین بڑی وسیع و عریض ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت علاقہ پڑا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے جو کارساز مطلق ہے. سب نے بیک زبان کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم اطاعت گزار ہیں، جیسا حکم دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. ایک پیروکار نے دریافت کیا ہمیں ہجرت کر کے کہاں جانا ہوگا؟ آپ نے کہا مصر. آپ کے ارشاد فرمانے کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو گئی اور سب لوگ ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے. کفار اور مشرکین کو جب پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کی دلی مراد بر آئی. ان کے دلوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا.
خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی ترکیب کامیاب رہی اور وہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب جاتے ہیں۔ مہاجرین کا قافلہ سوئے مصر روانہ ہوا تو عجب روح پرور سما تھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے سب شامل تھے۔ ان کے ہونٹوں پر تسبیح و تحلیل کے نغمات تھے، اور کتب میں کہیں مرکوز ہے، جو پرانی کتابیں ہیں جو صحیح سے ہیں، کہ ان مہاجرین کی کتنی تعداد تھی، لیکن اغلب یقین یہ ہے، یعنی جس کو غالب کہہ سکتے ہیں، کہ وہ 2 یا 3 ہزار سے کم نہ تھے۔ ہر اٹھنے والا قدم انہیں بابل سے بہت دور لے جا رہا تھا۔